بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین عزیز احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں اگلے موضوع کا مقدمہ اور اس کی تمہید عرض کرنا چاہوں گا۔ آج سے ہم یہ موضوع شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ نبوت و رسالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو دیگر انبیاء کرام کے ایک مقام میں ممتاز عطا فرمایا، جس کی بنا پہ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اور دیگر انبیاء کرام میں سے ایک اور ممتاز مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جن کا اس امت کے اندر کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور اس تذکرے میں سے یہ بات بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہر آدمی اپنے بساط کے مطابق سلام نیاز پیش کرتا ہے، لیکن نماز کے اندر بطور خاص حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر امت محمدیہ ہر نماز کے ہر تشہد میں سلام بھی پیش کرتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک، یہ دعا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام اور ان کے لیے دعا کا ہمیں مکلف کیوں ٹھہرایا گیا ہے، اس میں وجہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، یہ ہے ہمارا موضوع جو اس کے بعد انشاءاللہ چلے گا۔ اس کے لیے آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اللہ کریم نے جو تخلیق فرمایا ہے تو اس کی تخلیق کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب انسان کو اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی اور اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی فقط روح ہے، کبھی انسان کی زندگی روح اور جسم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور کبھی انسان کی زندگی پھر روح اور جسم سے جدا ہو کے روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے، جسم اپنے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دور انسان کی زندگی پہ اور آئے گا کہ روح اور جسم کو پھر اکٹھا کیا جائے گا اور معاشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو انسان کی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے، کبھی روح مجرد، کبھی جسم محض، اور کبھی روح مجرد اور جسم محض کو اکٹھا کر کے ایک مرکب شکل میں الانسان کی صورت میں۔ یہ بھی تمہیدی گفتگو کا ایک پہلو ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے پھر کہ یہ جو انسان کو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے اور مختلف زندگی کے شعبہ جات سے اور اجزاء سے اس کی زندگی کے کل ادوار کو مرکب فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، اور وہ سورہ الملک ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ غرض و غایت ہے۔ یہ انسان کو اس دنیا کے اندر روح مجردہ اور جسم محضہ کو اکٹھا کر کے اللہ کریم نے انسان سے ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ تیری روح کو تیرے جسم کے اندر میں ڈالوں گا، روح عالم بالا سے آئے گی، جسم جنریٹ ہوگا عالم سفلی سے اور عالم زہری سے، ان دونوں چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا اور تیرا پھر میں مقابلہ کرواؤں گا۔ کس سے؟ تیری روح کو جو عالم بالا سے آئے گی اور جو میرا امر ہوگی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اور مقابلہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مقابلہ 4 چیزوں کے ساتھ ہوگا: ہوا، روشنی، پانی، آگ۔ ایک طرف 4 ہیں، ایک طرف 1 ہے، 1 اور 4 کا مقابلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یقیناً 1 اور 4 کا مقابلہ ہے۔ 4 اکٹھے ہیں، 1 ہے۔ 1 4 کا مقابلہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا تیری زندگی کو میں جوڑوں گا، تیری زندگی کا تسلسل قائم کروں گا۔ جب یہ تیرا تسلسل قائم ہو جائے گا پھر تجھے میں آزماؤں گا۔ پھر انسان کی زندگی کے اندر آزمائش ہے، اور وہ انسان کی زندگی کے اندر آزمائش انسان کا بندے کا جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو جتنا وہ قرب کا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی وہ امتحان کڑا، سخت، دشوار اور کٹھن ہوتا ہے۔ جتنا بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا، جتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اتنا امتحان زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے تو اب امتحان کوئی نہیں۔ مکہ کی وادی کے اندر سے گزرنا ہوگا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارنے ہوں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی وادی کو چھوڑنا ہوگا اور مدینہ الرسول کی بستی کو جا کے آباد کرنا ہوگا۔ احد کے میدان کے اندر دنداں مبارک کو شہید کروانا ہوگا، اپنے پیاروں سے جدا ہونا ہوگا، فضائے مکہ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہم لاپرواہ کی خلوتوں میں بلا کر انعام اور سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ یہ سارے مراحل ہیں۔ جس کا جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ قرب کا تعلق زیادہ ہے اتنا ہی امتحان اس کے اندر زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو مزید مستحکم کرتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ بے پناہ محبت ہے۔ فرمایا پھر سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ بڑا ہی پیار اور بڑی ہی محبت ہے۔ فرمایا اچھا اگر تمہیں میری ذات کے ساتھ پیار ہے پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھے الفقر و فخری، اپنے فقر پہ ناز ہے، اور میرا جو فقر ہے یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بھئی تم ہماری بات کیا کرتے ہو، ہم تمہیں خود اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ دنیا کا کھانا پینا کیا ہے، یہ تو میری غذا ہی نہیں ہے، یہ میری غذا نہیں ہے، کیونکہ یہ غذا اس کی ہے جس کی اصل یہ ہے دنیا، جس کی اصل یہ نہیں ہے جو عالم بالا سے آیا ہے اور آیا نہیں ہے، جس کو بھیجا گیا ہے اس کی یہ غذا نہیں ہے۔ تو جس کا جتنا اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق ہوگا اتنی اس کے اندر اس کے اوپر آزمائش زیادہ ہوگی۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ آزمائشیں کوئی نہیں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، خود سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے والے نبی۔ میں نے دنیا کی قید لگا دی ہے صرف آپ کو بات عرض کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی کہ دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے نبی ہیں، ویسے پہلے نبی نہیں ہیں، ویسے پہلے نبی ہاں اولیت کو اولیت اللہ کریم نے کسی اور کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ پہلے نبی حضرت آدم نہیں ہے، دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ ذرا آپ سمجھ لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو اولیت کس کے حصے میں آئی، اولیت کس کے کھاتے میں ڈالی گئی؟ جس کا نام محمد ہے، وہی نبوت کا پہلا نقطہ ہے، وہی نبوت کا آخری نقطہ ہے۔ نبوت کا آغاز بھی اسی سے ہوا اور خاتم النبیین بھی اسی کو قرار دیا گیا، اسی کو نہیں انہی کو قرار دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا آزمائش کوئی نہیں تھی، امتحان کوئی نہیں تھا، ابتلا سے نہیں گزرے، کٹھن مراحل سے نہیں گزرے۔ یہ آپ کے ہندوستان کے اندر آپ کا آسمانوں سے نزول ہوا اور 300 سال تک اپنی زوجہ محترمہ کو تلاش فرماتے رہے۔ 300 سال ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا انہیں تلاش کرتی رہی۔ میدان عرفات کے اندر 300 سال کے بعد جا کر ملاقات ہوئی۔ کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ اور 300 سال کیا کھاتے رہے؟
دانا تو تھا کوئی نہیں، پانی نکالنے کے زمین سے آلات تو تھے کوئی نہیں، کیا کھاتے رہے؟ وہی کچھ کھاتے رہے جو ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقین کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ تو جتنا بات عرض کر دی ہے نا، کوئی ادھر دانوں کے انبار تو نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی ترکاری تو نہیں تھی، کوئی سبزیاں اور فروٹ تو یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جس علاقے کے اندر وہاں پہ یہ ہندوستان سے روانہ ہو کر، اچھا ہندوستان سے وہاں پر کیسے پہنچے؟ کوئی ہوائی جہاز کا اہتمام تھا؟ کوئی جانور موجود تھے؟ کوئی نقل و حرکت کے اسباب اور حمل و سامان اٹھا کے لے جانے والے کوئی اسباب مہیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسے پہنچے؟ اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے۔ ان کا معاملہ جداگانہ ہوتا ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے جی۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام اتنا لمبا سفر طے فرما سکتے ہیں اور وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، تو پھر لامکان کے خلوتوں پہ محبوب خدا بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آنا اور جانا یہ لے جانے والے کا کام ہوتا ہے، آنے جانے والے کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ لے کے کون جا رہا ہے۔ دعویٰ قرآن پاک کے اندر رسول کائنات نے نہیں فرمایا کہ میں معراج پہ گیا ہوں، بلکہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ چلے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو جتنا قرب زیادہ ہوگا، اتنا ابتلا زیادہ ہوگا، اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، اتنا امتحان زیادہ ہوگا، اتنے کٹھل مراحل سے گزرنا زیادہ ہوگا، اتنی دشوار گزار وادیوں سے گزرنا زیادہ ہوگا۔ تو حضرت آدم پر بھی آزمائشیں آئیں، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی آئیں، حضرت یونس علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت یوسف جو حسن کے پیکر ہیں ان پہ بھی آزمائشیں آئیں۔ باپ سے جدا کرنا یہ آزمائش نہیں ہے، بھائیوں کا خود اپنے ہاتھ سے کنویں کے اندر لٹکا دینا یہ آزمائش نہیں ہے، کنویں سے نکل کر ایک آزاد بچے کا منڈیوں کے اندر بکتے رہنا یہ آزمائش نہیں ہے، والدین سے دور چلے جانا یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر سب سے بڑی آزمائش تو اس وقت آئی جس وقت 7 بند کمروں کے اندر زلیخا نے دعوت گناہ دی۔ یہ آزمائش نہیں ہے، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے ادھر حسن ہو، حسن کی امنگیں اور حسن کی ترنگیں ہوں، اور حسن کا ولولہ اور حسن کا جوش اور جذبہ ہو، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور گناہ کی دعوت دینے والی خود عزیز مصر کی بیوی ہو، اور بند کمرے کے اندر کوئی دیکھنے والی بھی نہ ہو، اور جو اس کے خدا ہیں ان خداؤں پر اس نے چادریں اور کپڑے ڈال دیے ہوں، پردے ڈال دیے ہوں، تو اس وقت وہ کہے کہ آئیے میرے ساتھ گناہ کیجئے، تو پھر اگر کوئی کہے کہ بھائی نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، انی بڑی بات نہیں ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی مبارک نہیں ہو رکھی، اس کے باوجود اتنا کردار کا اور سیرت کا پختہ اور استقامت اور استقلال کا کوہ گرا بن جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف پر بھی آزمائشیں آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے سولی پر لٹکانا چاہا، ان پہ بھی آزمائشیں آئیں۔ تو جتنا قرب بڑھے گا اتنی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ اس لیے میں اور آپ ہم کس بات کے مولی ہیں کہ اگر 4 دن مشکل کے آ جائیں تو ہم سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور زبان پر شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس وقت نعمتوں کے ملنے کا زمانہ ہوتا ہے تو کبھی ہم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، ذرا سر کو درد ہوئی تو شکایت کی پٹی باندھ کے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے، انسان اس سے مجبور ہے۔ بندے کو یوں ہونا چاہیے کہ نعمتیں ملیں شکر کرے، مصیبت آئے صبر کرے، شکر کا بھی فائدہ صبر کا بھی فائدہ، شکر کا بھی فائدہ صبر کا بھی فائدہ۔ تو اللہ کریم نے انسان کو زندگی دی ہی اس لیے ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ فرماتے ہیں ہم پرکھ کر سکیں، ہم امتحان لے سکیں، ہم جانچیں کہ کون اس امتحان کی گھڑی میں ہمیں بھول جاتا ہے، کون ہمیں یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھ کے ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین اور حسین ترین عمل کون کرتا ہے۔ صرف اس لیے زندگی اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ تو اس تناظر کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آتی ہیں کہ جس وقت بندے پہ زندگی کے ادوار میں سے کسی دور کے اندر آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے اس پر نظری اور فکری، علمی اور عقلی امتحان آتا ہے۔ 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، نظری، فکری، علمی اور عقلی، یہ 4 امتحان آتے ہیں،
اور پھر اس سے بھی جس وقت بندہ پاس ہو کے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اور اس پہ امتحان آتے ہیں، جن میں سے پہلا امتحان ہوتا ہے ارادے کا۔ اس امتحان کے اندر اس کے ارادہ کتنا متزلزل ہوا ہے، پھر اس کے عمل کا کہ ارادے کے بعد اس کا عمل ڈگمگایا ہے کہ نہیں ڈگمگایا۔ تیسرا اور چوتھا امتحان ہوتا ہے سیرت اور کردار کا، کہ اس امتحان کے بعد اس کی سیرت اور کردار کے اس سمندر کے اندر کہیں تلاطم تو نہیں آ گیا، کہیں خرابی تو نہیں واقع ہو گئی۔ یہ 8 قسم کے امتحانات سے انسان نبرد آزما ہوتا ہے، اور انہی 8 قسم کے امتحانات کے تناظر میں ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے امتحان آئے، اور علمی، عملی، فکری اور نظری اعتبار سے آپ نے کیسے ان کا مقابلہ کیا، ارادے، عمل، سیرت اور کردار کے اعتبار سے حضرت ابراہیم نے ان کا کیسے مقابلہ فرمایا۔ یہ ہے، میں آج صرف اپنا موضوع صرف آپ کو سمجھا سکا ہوں، انشاءاللہ یہ موضوع ہماری گفتگو چلتی رہے گی۔ تو آج جو آیات مقدسہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، ابھی ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں اور ان کی گفتگو اگلے جمعے پر ادھار چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے 7ویں پارے کے اندر سورہ الانعام جس کا نمبر 6 ہے، اس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا۔ میں بھول نہیں گیا ہوں ابھی کا ترجمہ کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آزر نہیں ہے، تارخ ہے، اور یہاں جو ابھی کا ذکر کیا گیا ہے، ہم اپنے ماحول کے اندر بھی تایا ابو کہہ نہیں دیتے، تایا ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، تو یہ انہی معنی کے اندر محاورہ عرب کے اندر ایسا استعمال ہوا ہے، ورنہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کے ایک جز سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے، جی ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے۔ اس سینس میں اگر اس آیہ کریمہ کا ترجمہ دیکھا جائے گا تو معنی کیا نکلے گا کہ ان کے آباء و اجداد مشرک۔ آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا جو صرف بت فروش بھی تھا ہی نہیں تھا بلکہ بت گر بھی تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ دیکھو بت جس گھر کے اندر بنتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ کریم نے کیسا شہزادہ پیدا فرما دیا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی مشیت ہے۔ گھر کے اندر بت بنے پڑے ہیں تو ان کو بتوں کو توڑنے والا آ گیا، بت بنائے جا رہے ہیں، بت فروخت کیے جا رہے ہیں، اور اسی گھر کے اندر بت شکن کو اللہ کریم نے پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ نہ بولتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، لا يضر ولا ينفع، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اپنے منہ پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ رکھ دیں تو کھا نہیں سکتے، ان سے کچھ چیز تم اچک کے لے جاؤ تو پکڑ نہیں سکتے، ان کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اتتخذ اصناما آلہہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرجلال لہجے کے اندر اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین۔ چچا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، جس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، جس کے گھر کے اندر آرام کرتے ہیں، اپنے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حوادثات سے اور آزمائشوں سے اور امتحانات سے اور کٹھن مراحل سے بچانے والا سوائے اس فرد کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو بھی اور تیری ساری قوم یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سب سے پہلی محبت بھری بغاوت ہے۔ بغاوت بھی محبت بھری ہوتی ہے، یہ میری طرف سے نئی اصطلاح قبول فرمائیں، یہ میری طرف سے محبت، یہ تحفہ قبول کریں، محبت بھری بغاوت۔ کچھ بغاوتیں ایسی ہیں کہ جن کا دنیا کے اندر اس جرم کا سوائے موت کی اور کوئی سزا نہیں ہے، لیکن یہ محبت وہ ہے جو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے والی ہے۔ اس بغاوت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ کریم فرماتے ہیں صرف اسی وجہ سے وَكَذَلِكَ، اسی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت فروش اور بت گر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری توحید کا اعلان کیا ہے، اسی وجہ سے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آسمانوں کے بھی مالک ہیں، ہماری بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے، ہماری بادشاہت زمینوں پر بھی ہے، ہم زمینوں کے بھی مالک ہیں، اسی وجہ سے کہ ابراہیم نے ایک بت فروش اور ایک بت گر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری توحید کا اعلان کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آسمانوں کی بادشاہت بھی دکھا دی، زمینوں کی بادشاہت بھی دکھا دی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیوں دکھائی؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ صرف علم الیقین نہیں، علم الیقین پہلے نبی کو ہوتا ہے، جس وقت سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے اور مشاہدہ ہو جاتا ہے، پھر نبی مقام مشاہدہ پر پہنچ کر علم الیقین کے دائرے کے اندر نہیں رہتا، یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا درجہ عین الیقین والا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور چونکہ علاقے کے اندر مختلف مظاہر فطرت کو پوجا جا رہا تھا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا، کوئی سورج کو پوجا کرتا تھا، شام ہوئی تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستاروں کو آسمان پر دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا تم کہتے ہو یہ ہے میرا رب، فلما افلا، جس وقت وہ ستارے غروب ہو گئے، فرمایا انی لا احب الآفلین، غروب ہو جانے والوں کو تو میں محبوب ہی نہیں رکھتا۔ محبوب تو ایسا ہونا چاہیے جو نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ کیا ہوا؟ دن کے وقت خدا کو تلاش کرے تو خدا نظر ہی نہ آئے، وہ کیسا معبود ہوا؟ فرمایا انی لا احب الآفلین، جو ڈوب جانے والے ہیں، جو غروب ہو جانے والے ہیں، ہم انہیں محبوب ہی نہیں رکھتے، ہم انہیں پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ جو ڈوبے ہوئے کو طلوع کرتا ہے ہم اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا، تھوڑی دیر کے بعد چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا، قال ھذا ربی، فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب، فلما افلا، جب وہ بھی صبح کے وقت ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اس کے بعد اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، صبح ہوئی، نہ ستارے موجود ہیں، نہ چاند اور نہ ستارے موجود ہیں، کچھ بھی موجود نہیں، اور صبح کے وقت آفتاب طلوع ہوا اور وہ بڑا پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا، کچھ جو اس کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ فلما قال ھذا ربی ھذا اکبر، تم یہ کہتے ہو کہ یہ سورج میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے ان دو کے مقابلے میں۔ فلما آفلت، جب وہ بھی شام کے وقت ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے قوم تم شرک کرنے والی ہو، میں شرکیہ تمہارے عقائد اور نظریات سے بیزار ہوں۔ انی وجہت، اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان فرما دیا، فرمایا میں تو تمہیں بہلا رہا تھا، میں تو تمہیں پھسلا رہا تھا، میں تو تمہارے ساتھ کھیل کود کر رہا تھا، میں تو تمہارے ساتھ ٹھٹھا کر رہا تھا، میں تو تمہارے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا، میں تو تمہاری عقل کو پرکھ رہا تھا کہ تم ان مظاہر فطرت کو پوجنے والے ہو، یہ تو ڈوب جانے والے ہیں، یہ تو غروب ہو جانے والے ہیں، کبھی ٹمٹماتے ہیں، کبھی روشنی دیتے ہیں، اور ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، انہیں کسی نے روشن کر رکھا ہے، ان کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہتا ہے انہیں طلوع کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں غروب کر دیتا ہے۔ جو غروب اور طلوع کرنے والا ہے اور ان کے اندر صلاحیت رکھنے والا ہے، یہ جس کے اشارے پہ چل رہے ہیں میں اس کو پوجنے والا ہوں۔ سن لو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق ہے میں نے یکسو ہو کر اسے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرے ارد گرد سارے مشرک موجود ہیں، میرے گھر کے اندر شرک ہوتا ہے، بتوں کی پرستش ہوتی ہے، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو موحدین میں سے ہوں، میں تو توحید پرستوں میں سے ہوں، میں خود نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے پتا ہے جب میں نبوت کا دعویٰ کروں گا میرے سارے ارد گرد کے موجود مشرک مجھے طعن و تشریح کا ہی صرف نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ میری زندگی کے بھی درپے ہو جائیں گے، مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ گوارا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ خطبے کے اندر جو میں نے پڑھی تھی ان کا عرض کر دیا۔